السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آج آپ ناول کی ایپیسوڈ نمبر 12 ہے۔ ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یا 965 ہوئے ہوئے ہیں سبسکرائبرز، آپ لوگ بس جلدی سے میرا 1K کر دو، ٹھیک ہے؟ مجھے میرا ایک گول تھا جب میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا، تو جلدی سے میرا 1K کر دیں، ٹھیک ہے؟ بہت تھوڑے سے رہ گئے ہیں، تو جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کر دیں۔ تو اچھا، اگر میں ریکیپ دوں تو پچھلے ایپیسوڈ میں ہاں، کھولا جو ہے نا وہ شروع میں جاتی ہے بدر کے گھر، اور ٹھیک ہے، پھر وہ ڈرامہ کرتی ہے کہ ہاں مجھے تو پتہ چل گیا ہے، تمہاری تو مسکان سے منگنی ہوئی تھی، تو مجھے دھوکہ دے رہے تھے، اب میں نے تم سے شادی نہیں کرنی۔ وہ بہت فورس کرتا ہے بدر کے، نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، اب تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ تو لیکن کھولا بھی وہاں سے لڑکے آ جاتی ہے، پھر وہ راستے میں شیر دل کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے کہ ان کی بائک خراب ہو جاتی ہے، تو وہ اترتی ہے بائک سے، تو شیر دل اپنی ہی لگا ہوا ہوتا ہے۔ جب بائک سے وہ جب پیچھے مڑتا ہے تو پیچھے کھولا غائب ہوتی ہے، پھر وہ بھاگ کے جاتا ہے اور بدر کو بتاتا ہے، تو اس کو نا جمال لے کے چلا جاتا ہے، جمال اغوا کرتا ہے کھولا کو، تو پھر بدر جاتا ہے، پھر بدر اس کو قتل کر دیتا ہے اور کھولا مزید پریشان ہو جاتی ہے۔ پھر کعب اوپر سے پہنچ جاتا ہے، پھر کعب اس کو اپنے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے، اور پھر آخر میں اس نے کعب کو کہا تھا کہ مجھ سے شادی کر لو، تو کعب راضی ہو گیا۔ بس یہیں پر تھی، اور اگر ڈیٹیل سے سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر جا کر سن سکتے ہیں۔ میں آج کے ایپیسوڈ کو کرتی ہوں سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاقان نے دروازہ آہستہ سے کھولا، پھر مکمل کھولتے اندر داخل ہوا۔ کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، بلائنڈز گرے ہوئے تھے اور اے سی فل سپیڈ میں چل رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر آئے، اے سی کی سپیڈ کم کی، بلائنڈز اوپر اٹھائے اور پھر بیڈ کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھے۔ اٹھ جاؤ حریرہ۔ اس کے جسم میں حرکت ہوئی۔ خاقان دوبارہ آواز دیے بنا دیکھتے رہے۔ حریرہ نے کسل مندی سے آنکھیں کھولیں، پلکیں جھپکیں، پھر خاقان کو سامان دیکھتے آنکھیں مکمل کھول لیں۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ سستی سے اٹھ بیٹھا، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ اور چہرہ زرد تھا۔ 2 دن سے اگر تم ہر شے بھلا کر صرف سوتے رہو گے تو ظاہر ہے مجھے فکر ہوگی، اور میں تم سے پوچھنے آؤں گا کہ اس سوگ کی وجہ کیا ہے۔ حریرہ سیدھا ہوا اور پاؤں نیچے گرائے۔ وہ 2 دن سے کمرہ بند کیے لیٹا تھا، باہر کیا ہو رہا تھا اسے نہ معلوم تھا نہ پرواہ۔ طبیعت خراب ہے میری بابا، میں نے صبح آ کر چیک کیا تھا، بخار نہیں تھا۔ وہ سنجیدہ لگ رہے تھے۔ حریرہ نے دونوں ہاتھ دائیں بائیں ٹکائے، سر جھکا ہوا تھا، گھنگریالے بال کچھ لمبے ہو رہے تھے اور وہ اس وقت بکھرے ہوئے تھے۔ انسان صرف بخار سے بیمار تو نہیں ہوتا۔ بخار کے علاوہ جو بیماری تمہیں ہوئی ہے اس کا نام بتاؤ۔ وہ کچھ دیر چپ رہا، نیند کی گولیاں کھانے کے باعث دماغ سن سی کیفیت میں تھا۔ حریرہ، جا کر منہ دھو پہلے، پھر واپس آؤ، ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ حریرہ نے بیزاری سے سر اٹھایا، پھر اسی بیزاری سے سستی سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو چہرہ گیلا اور سنجیدہ تھا، بال اب بھی ماتھے پر بکھرے تھے۔ اب تم ہوش میں ہو۔ وہ چپ چاپ خاقان کے سامنے بیٹھا، کونیاں گھٹنوں پر رکھے، چہرہ جھکا لیے۔ دماغ جاگا تھا تو 2 دن پہلے کی شام یاد آئی تھی، خون، مٹی۔ اس نے سر جھٹکا۔ کیا ہوا ہے؟ خاقان کے سوال پہ اس نے جھکا سر اٹھایا۔ کچھ نہیں۔ تم پرسوں بدر کے ساتھ گئے تھے، کیا اس نے کچھ کہا؟ وہ کیا کہیں گے؟ وہ بیزار ہوا، کیفیت عجیب ہو گئی، سگریٹ کی طلب محسوس ہوئی۔ تم لوگ کہاں گئے تھے؟ خاقان غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یوں ہی ادھر ادھر۔ اس نے نظر کمرے میں دوڑائی، اسے پھر سے قید جیسا احساس ہو رہا تھا۔ خاقان یہاں سے چلے جائیں تو اچھا تھا، اسے سگریٹ پینی تھی۔ وہ ان 2 دنوں میں کئی بار تمہارے کمرے میں آیا ہے۔ بدر بھائی؟ وہ رکا۔ ہاں، مجھ سے زیادہ تو گویا اسے تمہاری فکر تھی، انہوں نے تلخی سے کہا۔ حریرہ کچھ دیر چپ رہا۔ آپ کو بدر بھائی برے کیوں لگتے ہیں بابا؟ کیونکہ وہ برا ہے۔ کیسے؟ وہ بے چین ہوا۔ وہ ظالم ہے، قاتل ہے۔ قاتل؟ اس کا سانس تھما۔ بابا جانتے تھے؟ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا کہ اس نے کیسے اس بزرگ آدمی کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا؟
وہ آدمی جس کی قبر پر پھول کا پودا لگایا گیا تھا، وہ بڑبڑایا، پھر خاقان کو دیکھتے آگے کو ہوا۔ اسے باتیں پیٹ میں رکھنے نہیں آتی تھی۔ کیا وہ یہ بات خاقان کو بتا دے؟ کبھی بابا بھائی نے آپ کے سامنے کسی کو مارا ہے؟ خاقان اسے دیکھتے رہے، آنکھیں سکیڑ لیں۔ نہیں۔ اور اگر وہ قاتل نہ ہوئے تو؟ اس سے تھوک نکلی، انگلیاں نامحسوس انداز میں ہل رہی تھیں۔ کیا وہ سگریٹ کا اس قدر عادی ہو گیا تھا؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ قاتل ہو تب بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ خاقان نے کاندھے اچکائے۔ ہریرا تھما۔ کیوں؟ اس کے تعلقات ہیں ہریرا، تمہاری سوچ سے زیادہ، میری پہنچ سے اوپر۔ تم دیکھ لینا، اگر وہ کبھی جیل گیا تو ایک دن میں باہر ہوگا۔ ہریرا نے گلا تر کیا۔ کیا وہ خاقان کو بتا دے؟ اس کا دل اس راز سے پھٹ جائے گا۔ ظاہر ہے وہ بچ جائیں گے، لیکن کیا قتل بہت چھوٹی چیز ہے؟ تم قتل وغیرہ کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کچھ ہوا ہے؟ وہ مشکوک ہوئے تھے۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ تیزی سے بولا۔ ماتھے پہ پسینہ ابھرا۔ خاقان نے غور سے اس کا اضطراب دیکھا۔ مجھے بتا سکتے ہو ہریرا؟ اب کہ ان کے لہجے میں نرمی آئی، ہریرا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا وہ بتا دے؟ بابا۔ وہ رکا، پھر کمرے کے دروازے کو دیکھا اور تیزی سے اٹھتے اسے صحیح طرح سے بند کیا اور واپس خاقان تک آیا۔ تم مجھے پریشان کر رہے ہو ہریرا؟ وہ حقیقتاً پریشان ہوئے تھے۔ میں جو بتانے جا رہا ہوں، آپ وعدہ کریں کسی سے اس کا ذکر نہیں کریں گے، کسی سے بھی نہیں۔ ایسا کیا بتانے جا رہے ہو تم؟ آپ وعدہ کریں پہلے۔ وہ مضطرب تھا، راز بھاری تھا، بہت بھاری، اتنا کہ اس کا دل دب رہا تھا۔ ہریرا۔ خاقان نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ آپ وعدہ نہیں کریں گے تو میں نہیں بتاؤں گا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتے رہے، پھر تھک کر سانس لی۔ وعدہ۔ ہریرا انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری، تھوک نکلی۔ بدر بھائی نے 2 دن پہلے میرے سامنے کسی کو قتل کیا ہے۔ سینے سے ایک دم کوئی بوجھ اترا۔ اس نے خاقان کے وعدے پر اعتبار کر لیا۔ خاقان کتنی ہی دیر اسے دیکھتے رہ گئے، پھر جھٹکے سے آگے کو ہوئے۔ کیا کہا تم نے؟ ہریرا نے گلا تر کرتے انہیں 2 دن پہلے کی ساری روادات سنا دی۔ خاقان سنتے رہے۔ ہریرا چپ ہوا تو انہوں نے اپنے تاثرات پر قابو پایا۔ کوئی اور تھا وہاں؟ نہیں، میں، خولا اور بدر بھائی کے گارڈز۔ کاپ تھا لیکن وہ بعد میں آیا تھا۔ کاپ کون ہے؟ میرا دوست ہے۔ انہوں نے سر ہلا دیا۔ وہ ششدر تھے، ورنہ ہریرا سے پوچھتے کون دوست؟ دوست نے ایک لڑکی کی وجہ سے قتل کر دیا۔ یہ سوال نہیں، تبصرہ تھا۔ وہ خولا کو پسند کرتے ہیں، میں جانتا تھا، لیکن اتنا زیادہ پسند کرتے یہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ خاقان نے محض ہنکار ابھرا۔ وہ پرسوچ لگتے تھے۔ آپ کسی کو بتائے گا مت۔ راز اگلنے کے بعد اب وہ بے چین تھا۔ خاقان چونکے پھر مسکرائے۔ میں کیوں بتاؤں گا؟ میرے پاس امانت ہے یہ راز۔ تم اب پرسکون ہو جاؤ، اٹھو، روٹین لائف شروع کرو اپنی۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ ہریرا نے سر ہلا دیا۔ اس کا دل اب بھاری نہیں تھا، وہ یہ بوجھ کسی اور تک منتقل کر چکا تھا۔ خاقان اب دروازہ کھولتے باہر جا رہے تھے۔ کمرے سے نکل کر ریلنگ کے سامنے کھڑے ہوتے انہوں نے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ تو بدر عبداللہ قاتل تھا؟ ہریرا خاقان یہ بھول گیا تھا کہ راز صرف بھاری نہیں ہوتے، یہ امانت ہوتے ہیں، اور خطرناک بھی۔ کاپ عباس کا رشتہ آیا تو گھر میں ہر ایک صدمے میں چلا گیا۔ وہ آخری شے تھی جس کی توقع سب کو تھی۔ خالہ گاؤں کے بزرگوں کو ساتھ لے کر آئی تھی اور ہر ایک نے چچا پر دباؤ ڈالا کہ وہ ہاں کر دیں۔ لیکن صفیہ بہن، یہ کیسے ممکن ہے؟ چچا کو جیسے سمجھ نہیں آئی وہ کیسے اس رشتے پر اعتراض کریں۔ کیوں ممکن نہیں ہے بھائی الیاس؟ میری بہن کی بیٹی ہے، پہلا حق تو میرا ہی بنتا ہے اس پر۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ بیٹھے بیٹھے خولا اور کاپ کا نکاح پڑھوا دیں۔ جب سے کاپ نے کہا تھا کہ وہ رشتہ لے کر جائیں، وہ تب سے گویا ہوا کے دوش پر سوار تھیں۔ مگر بہن، کاپ ابھی بے روزگار ہے، اس کا کچھ روزگار تو لگنے دیں۔ سب سے مناسب اعتراض یہی ملا۔ وہاں بیٹھا ہر شخص جانتا تھا کہ اصل اعتراض تھا کیا۔ ڈھونڈ رہا ہے نوکری بھی کاپ، اور نہ بھی ملی تو ساری زمینیں اس کی ہیں۔ میرے بیٹے جیسا لڑکا ڈھونڈ کر دکھا دیں گاؤں میں کوئی۔ چچا مستضب سے پہلو بدل کر رہ گئے۔ انہیں ڈر تھا کمرے میں بیٹھی خولا باہر آ کر کھڑے کھڑے ان لوگوں کو بے عزت نہ کر دے۔ ہم سوچ کر جواب دیں گے آپ کو۔ انہوں نے بات ٹالنی چاہیے، وہ بنا سوچے ہی انہیں جواب دے دیں گے۔ خولا اور کاپ، یہ تو ناممکن سی بات تھی۔ لو بھلا، صفیہ بھی ذرا نہیں سوچتی۔ ارے خولا ہاتھے سے اکھڑ جائے گی سن کر۔ دادی ان کے جانے کے بعد چارپائی پر لیٹتی بڑبڑائیں۔ وہ سرعام جسے قتل
قاتل کہتی ہے اس کا سر عام قتل کر دے گی دادی۔ شیر دل کو 100% یقین تھا یہی ہوگا۔ چچا اور چچی تو اندر بیٹھے مشورہ کرنے میں لگے تھے اور باہر ان دادی پوتے کو 100% یقین تھا ابھی خولا باہر نکل کر یہ سارا سامان کچرے میں پھینکے گی، اسی لیے شیر دل نے احتیاطاً 2 لڈو پہلے ہی کھا لیے تھے۔ اسے پتہ بھی ہے یہ اندر سو رہی ہے۔ ان کے سوال کا جواب شیر دل نے نہیں دیا تھا۔ خولا کمرے سے صحن کی طرف آئی تو آمنے سامنے بچھی چارپائیوں میں سے ایک پر سوٹ، پھل اور مٹھائی پڑی تھی۔ لمحے بھر کو اس کے قدم تھمے۔ دل میں کہیں درد سا اٹھا لیکن پھر وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ چارپائیوں کی طرف آئی، کھلے ڈبے میں سے گلاب جامن اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ کس لیے آئے تھے؟ تمہارا رشتہ لے کر آئی تھی تمہاری خالہ، کعب بھائی کے لیے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد شیر دل نے چشم تصور سے خولا کو یہ ساری مٹھائیاں اٹھاتے گھر کے باہر پھینکتے دیکھا تھا۔ دادی نے اسے گن اٹھاتے اور کعب کے گھر جاتے اور اس کا قتل کرتے سوچ لیا۔ چچا نے کیا کہا؟ اس نے دوسرا گلاب جامن اٹھایا۔ شیر دل کا تصور ٹوٹا۔ خولا اطمینان سے کھڑی تھی، شاید وہ مٹھائی کھانے کے بعد باقی سارا سامان پھینک دے۔ ٹھیک ہے، گلاب جامن اس توہین کے حقدار تھے بھی نہیں۔ کوئی جواب نہیں دیا، سوچ رہے ہیں اب بھی۔ دادی اٹھ کر بیٹھ گئی، انہوں نے قدم نیچے رکھ لیے۔ اگر خولا پستول اٹھانے گئی تو وہ اسے میری لاش پر سے جانے جیسی دھمکیاں دیں گی۔ مجھ سے کب پوچھیں گے؟ اس نے مطمئن انداز میں تیسرا گلاب جامن اٹھایا۔ تم سے کس لیے پوچھیں گے؟ ہمیں معلوم ہے تم نے منع ہی کرنا ہے، اسی لیے پوچھیں گے ہی نہیں۔ شیر دل کو اپنا تصور غلط ثابت ہونے پر جھنجھلاہٹ ہوئی۔ دادی کو پاؤں لٹکا کر بیٹھنے سے خوف تھی۔ یہ جا کیوں نہیں رہی پستول اٹھانے؟ آپ سے کس نے کہا میں منع کروں گی؟ اس نے گلاب جامن ختم کیا اور ان دونوں کو دیکھا، منہ کھول کر اسے دیکھتا شیر دل اور صدمے سے بیٹھی دادی۔ منع نہیں کرو گی؟ شیر دل کی پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ خولا نے اطمینان سے ہاتھ جاڑے پھر سوٹ کو دیکھا۔ اعتراض کی یا انکار کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے تو کس لیے کروں؟ وہ تمہارے بھائی کا قاتل ہے۔ دادی کو گویا ہر صورت اپنا تصور سچ کرنا تھا۔ آپ ہی کہتی ہیں وہ ایسا نہیں لگتا، پھر میرا خیال ہے وہ واقعی ایسا نہیں ہے۔ گاؤں میں سب کہتے ہیں کہ بھائی بے ہوش ہو کر پانی میں گرا تھا۔ وہ وہیں کھڑی ہو گئی، ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ دادی کا پاؤں سن ہونے لگا لیکن فی الحال دماغ کا سن ہونا زیادہ اہم مسئلہ تھا۔ تم انہیں پسند نہیں کرتی؟ شیر دل کو دادی سے زیادہ صدمہ لگا تھا۔ ایسا تو نہیں ہے، اچھا لڑکا ہے، ہینڈسم ہے، زمینیں ہے، پڑھا لکھا ہے۔ اعتراض کس بات پر کروں؟ وہ مطمئن لگتی ان کا اطمینان غارت کر رہی تھی۔ تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نہیں، چچا سے کہیں ہاں کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، سوٹ پیارا ہے۔ اس نے اختتام پر بے نیازی سے تبصرہ کیا، پھر مٹھائی کو دیکھا۔ کیا ایک اور لڈو کھا لے؟ میٹھا مزید نہیں، شادی سے پہلے پمپل نکل آئی تو پھل بہتر رہیں گے۔ اس نے ایک سیب اٹھایا، پھر دوبارہ گلاب جامن کو دیکھا، ایک بار پھر سے سوچا اور گلاب جامن اٹھا کر منہ میں رکھا۔ پمپل نکل آئی تو کیا ہو جائے گا؟ دنیا میں ہر شے نظر انداز کی جا سکتی تھی لیکن مٹھائی کے ڈبے میں موجود گلاب جامن نہیں، ان کے لیے تو جنگ لڑی جا سکتی تھی۔ گلاب جامن منہ میں رکھتے ہوئے اسی اطمینان سے چلتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے بیٹھے شیر دل کا منہ مکمل کھل گیا تھا اور دادی کا پیر ہوا میں لٹکے لٹکے ساخت رہ گیا تھا۔ سب سے پہلے گھر کی شادی شدہ بیٹی کو خبر پہنچائی گئی۔ شادی شدہ بیٹی کو شادی کے بعد یہ دوسرا صدمہ لگا تھا۔ وہ اگلے دن فوراً مائکے پہنچی اور شیر دل کی زبانی اس رشتے کا علم ہونے پر خولا کو پکڑ کر سامنے بٹھایا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم اب؟ میں کیا کر رہی ہوں؟ رشتہ آیا ہے جیسے ہر لڑکی کا آتا ہے، تم خود کو ہر لڑکی کی فہرست سے نکال دو۔ گویا اسے یقین تھا خولا بلال کے ساتھ اتفاق نہیں ہوتے۔ نکال دیا۔ اب بتاؤ، جس لڑکے کو کل تک قاتل کہتی تھی اسی سے شادی کر لو گی؟ وہ قاتل نہیں ہے۔ نین تارا کا دل چاہا وقت کو پیچھے لے جائے اور خولا کو وہ وقت یاد دلائے جب وہ قاتل وہی ہے کہتی تھی۔ مجھے بیوقوف مت بناؤ خولا۔ نین تارا اکتا گئی۔ خولا نے گھٹنے کھڑے کیے اور چہرہ ان پر رکھتے نین تارا کو دیکھا۔ کعب کو میں نے کہا کہ رشتہ لے کر آئے۔ نین تارا ایک لمحے کو چپ رہ گئی۔ خولا بنا کسی تاثر کے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ میں بدر سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ صاف صاف بتاؤ گی؟ اس نے کہا تھا کہ موت کی بدترین قسم اس کے اپنوں کا اسے چھن جانا ہے۔ وہ مجھے اپنا کہہ رہا تھا، سو اب وہ مرنے سے پہلے ایک بار ایسے بھی مرنا چاہیے نا۔ نین تارا نے اگلے لمحے سوچا کہ اگر بدر کو اس بات کا علم ہوا تو کیا ہوگا؟ وہ کعب کو مار دے گا خولا۔ وہ خوف زدہ ہوئی۔ خولا کیا کر رہی تھی؟ تمہیں لگتا ہے میں اسے کعب کو مارنے دوں گی؟
تم بدر عبداللہ کو نہیں جانتی۔ بدر عبداللہ ابھی خولا بلال کو نہیں جانتا۔ یہ غلط ہوگا، تمہارا فیصلہ صرف تباہی لائے گا۔ خولا اسے چپ چاپ دیکھتی رہی۔ نین تارا کو اس کی آنکھوں کے تاثر حفظ تھے اور وہ شرط لگا سکتی تھی کہ وہ لڑکی ٹوٹے دل کے ساتھ بیٹھی ہے۔ صرف بدر سے انتقام لینے کے لیے شادی کر رہی ہو؟ اس نے سوال تبدیل کر دیا۔ نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے؟ میں نے اس کی نظروں میں اپنا عکس دیکھا ہے نین۔ محبت کرتا ہے یا نہیں یہ نہیں معلوم، لیکن عزت کرتا ہے۔ 2 سال وہ چپ رہا تاکہ میرے کردار پر بات نہ آئے۔ وہ 2 سال ایسی عزت کر سکتا ہے تو ساری زندگی بھی کرے گا۔ محبت کی خواہش تو کبھی نہیں رہی، عزت کی تھی، اور کعب عباس عزت دینے والا مرد ہے۔ وہ گھٹنوں کے گرد ہاتھ باندھے ہوئے تھی۔ تم خوفزدہ کیوں نہیں ہو خولا؟ اس کے خوفزدہ نہ ہونے سے خوفزدہ ہوئی۔ کیسے خوفزدہ ہونا ہے؟ بدر سے؟ اس سے میں کبھی خوفزدہ نہیں رہی۔ خود سے خوفزدہ ہو جاؤ خولا، تم خود کو برباد کر دو گی۔ میں نہیں کروں گی نین۔ میں کعب کے ساتھ سچے دل سے زندگی شروع کروں گی۔ جس دن اس کے ساتھ نکاح کے بول ادا کیے بدر عبداللہ دل سے نکل جائے گا، میں کعب سے وفادار رہوں گی۔ اتنا آسان ہے محبت کو بھلانا؟ آسان تھا تو عرصے سے کیوں دروازے کی دہلیز پر رک گئی تھی؟ وہ کیوں ایک اظہار میں جی رہی تھی؟ میں کر لوں گی۔ کعب سے محبت نہ بھی ہوئی تو بدر کی محبت بھول جاؤں گی، نہ بھول سکی تو کعب سے وفادار رہوں گی۔ میں نے زندگی کے اگلے سال طے کر لیے ہیں۔ اور جب بدر کو پتہ چلے گا؟ سوچا ہے کیا ہوگا؟ جب اسے پتہ چلے گا تب سوچوں گی۔ تم نے یوسف کو بتایا؟ نین تارا نے نفی میں سر ہلایا۔ بتا دو۔ وہ مطمئن تھی اور اس کا یہ اطمینان نین تارا سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بدر کو بتا دے گا۔ نہیں بتائے گا۔ بتا دے گا خولا، میں یوسف کو جان گئی ہوں۔ میں نے کہا نا کہ اسے بتا دینا نین۔ میں دیکھ لوں گی تمہارے شوہر کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی۔ نین تارا نے اس بار کچھ نہیں کہا۔ خولا بلال کو مزید کچھ سننا بھی نہیں تھا، اس نے واقعی آگے کی زندگی سوچ لی تھی، اور جو سوچا جائے وہ کہاں ہوتا ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو صفیہ بڑی صندوق کھولے اس اندر سے ڈھیروں سامان باہر نکالے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ پوچھنے آیا تھا، اچنبھے سے سامان کو دیکھا۔ یہ کس لیے نکالا ہے؟ میری بڑی کا کچھ سامان ہے، اب خولا کو دوں گی۔ وہ پرجوش لگ رہی تھی۔ کعب آگے کو ہوا اور سامان دیکھتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ آپ 30 سال پرانا سامان اپنی بہو کو دیں گی؟ تو دیکھو بالکل ویسا ہی رکھا ہے۔ پرانا ہے امی۔ کعب سامان کے بیچ جگہ بناتا وہیں بیٹھ گیا۔ ایک نظر دوبارہ سامان پر ڈالی، کچھ انسلے سوٹ، کوئی برتن، زیور، جانے کیا کیا۔ اس لمحے اس نے جانا عورتوں کے اپنے جہیز کا سامان صدیوں بھی سنبھال کے رکھ سکتی ہیں۔ یہاں بھی لا دوں گی۔ وہ مطمئن تھی۔ کعب نے سامان پر سے نظر ہٹا کر انہیں دیکھا۔ اس نے عرصے بعد ان کے چہرے پر یہ خوشی دیکھی تھی۔ الیاس چچا نے کیا کہا ہے؟ شادی کب کریں گے؟ لو، ابھی تو رشتے کے لیے ہاں کی ہے، ابھی شادی کی بات کہاں ہوگی۔ ان سے کہیں 10 دن بعد نکاح کے ساتھ رخصتی بھی کر دیں۔ صفیہ کا سوٹ کو طے کرتا ہاتھ تھما، نظر اٹھا کر کعب کو دیکھا۔ وہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ 10 دن بعد؟ اتنی جلدی؟ ایک نہ ایک دن شادی کرنی ہے تو 10 دن بعد کیوں نہیں؟ ایک نہ ایک دن بھی سلیقے اور رواج کے مطابق کرنی ہے، یہ کیا آنن فانن شادی کر دیں۔ وہ خفا ہوئی۔ مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی حرج ہے۔ تیاریاں کیسے کریں گے؟ کون سی تیاریوں کی ضرورت ہے امی؟ جہیز میں لوں گا نہیں۔ ان سے کہیں صرف خولا کو 2-4 جوڑوں میں رخصت کر دیں۔ اس نے سکون سے کہتے چارپائی کے پیچھے رکھی بڑی صندوق سے ٹیک لگائی۔ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ کر رہا ہوں تو کوئی وجہ ہوگی نا۔ آپ 10 دن کے بعد کی تاریخ رکھ دیں بس۔ 10 دن بعد الیکشن ہے۔ 11 دن بعد کی رکھ لیں۔ اس کے پاس حل تھا۔ لو بھلا۔ صفیہ مزید خفا ہوئی۔ کہاں شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے اور کہاں جلدی جلدی مچا رہے ہو۔ ان کی خفگی پر ہنس دیا، بہت بے سادگی سے۔ صفیہ نے رک کر اسے دیکھا۔ عرصے بعد وہ ہنسا تھا، جیل سے آنے کے بعد شاید چند ایک بار، لیکن آج اس کی ہنسی میں کچھ الگ تھا، کچھ الگ سا۔ تم خوش ہو کعب؟ کعب نے ہنسی روک کر انہیں دیکھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اتنے خوش لگتے ہو کہ میں نے 100 بار تمہاری نظر اتاری ہے۔ وہ مسکرایا، آنکھیں بند کر لیں، آنکھوں کے پار اس کا سراپا لہرایا۔
ہاں ٹھیک ہے، انتقام کے بیچ، جنگ کے دوران، اتنی آزمائشوں کے درمیان اسے دل کی سن لینی چاہیے۔ خولا بلال آزمائشوں کے بعد ملنے والا اجر تھا تو وہ اس اجر پر شکر گزار تھا۔ خوش ہوں امی۔ اسے بند آنکھوں سے بس 3 لفظ بولے تھے اور صفیہ نے طے کر لیا، میں کیا آتی ہوں 10 دن بعد کا۔ انہوں نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتے سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ انہیں لگا تھا کاپ کو ان کی نظر لگ جائے گی۔ وہ اعتراض کریں تو کہہ دیجیے گا کہ زیادہ تیاریوں کی ضرورت نہیں ہے، خولا بلال اس گھر میں جیسے بھی آئے مجھے منظور ہے۔ اس کا چہرہ پرسکون لگتا تھا۔ صفیہ اب سامان سمیٹتی ذہن میں تیاریوں کا حساب لگا رہی تھیں۔ سرخ اینٹوں والی قدیم حویلی کی طرف آؤ تو بڑے صحن کی بائیں جانب بنے مہمان خانے میں اس وقت بدر عبداللہ صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے میز کی دوسری طرف واصف جمشید تھا۔ ابھی تک تو سب ہمارے حق میں جا رہا ہے، آگے دیکھیں گے۔ آگے بھی سب میرے حق میں ہی جائے گا واصف صاحب، بے فکر رہیں۔ سفید شلوار قمیص پہنے وہ پرسکون لگتا تھا۔ پارٹی کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ وہ مسکرایا۔ واصف جمشید اب اٹھ رہا تھا۔ بدر انہیں الوداع کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ ایک اور بات تھی جو مجھے کہنی تھی۔ وہ مہمان خانے سے نکلتے دروازے پر رکے۔ سن رہا ہوں۔ ان 8 دنوں میں ذرا محتاط رہیں۔ محتاط مطلب؟ بدر صاحب یہ وقت بہت اہم ہوتا ہے، الیکشن سے قبل ایک غلطی اور ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ آپ پر کچھ الزامات وغیرہ لگائے گئے ہیں، سچ ہے یا جھوٹ پارٹی کو اس سے سروکار نہیں ہے۔ آپ کا نام اب پارٹی سے جڑا ہے تو محتاط رہیں کیونکہ مخالفین اب آپ کا ہر کام ہمارے نام سے جوڑ کر اچھا اچھالیں گے۔ تو آپ چاہتے ہیں میں ان 8 دنوں میں اپنے مخالف لوگوں کو جواب بھی نہ دوں؟ اس کے چہرے پر ناگواری آئی۔ 8 دن نہ دیں، 8 دن کے بعد تخت آپ کا، رعایا بھی آپ کی، جو چاہیں کریں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ اگر اس مرتبہ ہماری حکومت بنتی ہے، جو کہ یقیناً بنے گی، تو چیئرمین صاحب آپ کو وزارت دینے پر غور کر رہے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں محتاط رہیں۔ وہ اختتام پر نرمی سے تنبیہ کرتے باہر جا رہے تھے۔ بدر نے اس بار کچھ نہیں کہا، اس کے چہرے پر کچھ نہیں تھا۔ مہمان خانے کے سامنے لمبا سا صحن تھا جس کے چاروں اطراف پودے لگائے گئے تھے۔ وہ ہاتھ پشت پر باندھے صحن کو دیکھنے لگا، جب نظر کونے پر گئی اور وہیں اٹک گئی۔ 4 دن بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا، وہی جو آسمانی رنگ کے لباس میں سفید چادر اوڑھے کونے میں ٹھہری تھی، نظریں پھولوں پر جمی تھیں۔ بدر اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نظروں کا احساس تھا کہ جب خولا نے نظر اٹھائی پھر گھما کر اسے دیکھا، وہ وہیں رکی رہی، قاصد آنکھیں مقصود پر جمی رہیں۔ ملاقات کے خواہش مند سلطان کو شہزادی تک خود آنا پڑے گا۔ بدر ہلکا سا مسکرایا۔ وہاں کوئی اور ہوتا تو وہ نظر انداز کر دیا جاتا، وہ تھی تو نظر کا انداز ہی بدل گیا۔ پشت پر ہاتھ باندھے اس نے سرخ حویلی کی پتھروں والی روش پر قدم رکھے۔ سیاہ لباس والی لڑکی اسے دیکھتی رہی یہاں تک کہ مستقبل کا سلطان اس کے سامنے آن ٹھہرا۔ ملکہ کو سلام۔ اس نے سر کو خم دیا۔ بدر عبداللہ نے اس کے چہرے سے ہوتی نظروں کو اس کی آنکھوں تک پہنچایا۔ وہ سنجیدہ لگ رہی تھی۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا۔ میری جگہ کسی اور کو دینے کی بات کر رہے ہیں تو عشق میں کفر جیسی بات ہوئی۔ وہ بات درمیان میں کاٹ گئی۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی تو وہ بات عشق تک پہنچتی ہی نہ۔ مان لیا، شکر گزار ہوں۔ وہ اندر تھوڑا بہت حیران بھی ہوا کہ خولا کا انداز تبدیل لگ رہا تھا۔ خولا نے کچھ نہیں کہا، وہ پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں کیسے آنا ہوا؟ نین تارا کو لینے آئے تھے، چچی اندر ہے، میں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ نین تارا کو اس لیے لینے آئے تھے تاکہ بازار جا کر شادی کی شاپنگ کر سکیں۔ تم اندر کیوں نہیں گئیں؟ پھول دیکھنے رک گئی، آج کل اچھے لگنے لگے ہیں۔ اس نے نظریں بدر کی طرف کیں۔ تم مجھ سے خفا ہو؟ نہیں، حالانکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر تم خفا ہو تو منانا کیسے ہے۔ وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ خولا نہیں مسکرائی۔ منانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تم ناراض ہو کر دیکھو، پھر مان جاؤ، میں شہر میں ایک غریب باقی نہیں رہنے دوں گا۔ خولا بلال ہلکا سا مسکرائی۔ بدر عبداللہ کو اس مسکراہٹ کے عوض واقعی فقراء کے مکانوں کا چکر لگانا چاہیے۔ میں ناراضگی دور کرنے کے عوض کچھ اور چاہوں تو؟ جہاں سے لے کر جان تک مانگ سکتی ہو۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھا، وہاں جہاں دل تھا۔ جان دے دیں، نکال لو۔ وہ مسکرایا۔ خولا چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ میں شادی کرنے جا رہی ہوں۔ اس نے واقعی ہی جان نکال لی۔ مذاق ہے؟ وہ سوال کر رہا تھا، سوال کے ذریعے اجازت چاہ رہا تھا تاکہ ہنس سکے۔ سنجیدہ ہوں۔ وہاں جہاں دل تھا وہ ہاتھ وہیں جما رہا۔ اس نے جان نکالنے کی اجازت مانگی تھی، دل نے واقعی دھڑکنا چھوڑ دیا۔
تمہیں ناراضگی میں بھی ایک حد تک ناراض ہونے کی اجازت ہے خولا، کوئی دوسرا طریقہ منتخب کرو۔ اس نے ہاتھ سینے پر سے ہٹا لیا، چہرہ سنجیدہ ہوا، مسکراہٹ غائب۔ میں نے طریقے طے کر لیے ہیں، آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس سے زیادہ سنجیدہ تھی۔ میں اسے مزاح سمجھوں گا، گو تمہاری اسے مزاح اچھی نہیں ہے۔ ہنسنا چاہیں تو ہنس سکتے ہیں، میں دیکھنا چاہوں گی جان نکلتے ہوئے کوئی ہنسے تو منظر کیسا ہوتا ہے۔ بدر اسے دیکھتے رہا، پھر 2 قدم آگے کو ہوا۔ نام بتاؤ اس شخص کا جس کے حوالے سے تمہارے ذہن میں یہ سوچ آئی اور میں تمہیں دکھاتا ہوں خولا کہ جان نکلنے کا منظر کیسا ہوتا ہے۔ وہ آہستہ سے سرد انداز میں بولا تھا، وہ سردی جو ہڈیاں نہیں روح جما دیتی ہے۔ اسے آپ مستقبل میں خولا بلال کے شوہر کی حیثیت سے دیکھیں گے۔ ایسا کوئی مستقبل نہ میں اس شخص کا آنے دوں گا نہ تمہارا۔ نام بتاؤ۔ خولا اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر اس نے سرگوشی کی۔ کعب عباس۔ موت طے ہوئی۔ قبر کہاں بنائیں گے ہم دونوں کی، میرے گھر یا اس کے گھر؟ سو وہ عمل سے نہیں الفاظ سے بھی جان کھینچنے آئی تھی۔ اپنا مرنا تم بھول جاؤ ملکہ، فی الحال کعب عباس کی موت کا سوگ منانے کا وقت ہے۔ آپ نے کعب، اس کا نام اپنی زبان سے لے کر اس کے چند گھنٹوں میں تبدیل مت کرو۔ میں اس سے شادی کروں گی بدر، اور آپ دیکھیں گے۔ تو تم چند گھنٹوں کو چند منٹ میں تبدیل کرنا چاہتی ہو؟ اس نے سخت نظروں سے خولا کو دیکھا، وہ بدر کو دیکھتی رہی۔ کیا کریں گے؟ تم سوچو خولا، فقط اس کے ساتھ اپنا نام لینے پر میں اسے مارنے کی بات کر سکتا ہوں، تو اگر وہ تمہاری زندگی میں آنے والا شخص ہوا تو میرا عشق تمہارے لیے عشق ہی رہے گا، لیکن اس مرد کے لیے قہر بن جائے گا۔ اس کے ماتھے کی رگیں پھولیں۔ میں اس بار جملہ پورا کر رہی ہوں اور آپ روک کر دکھائیں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے کعب عباس کو کچھ نقصان پہنچانے کا سوچا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جو شخص کل تک تمہارے بھائی کا قاتل تھا، آج اسی کی حفاظت کے لیے مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ میں نے یہ بھی جان لیا ہے کہ وہ قاتل نہیں تھا، اور میں ایک بات بتاتی ہوں بدر۔ وہ پرسکون سی لگتی تھی، اس کا سکون غارت کر رہی تھی۔ کعب عباس کو آپ نے کچھ کہا تو واللہ اگلے دن خولا بلال کی میت اٹھے گی، اور ضدی میں آپ کی سوچ سے زیادہ ہوں۔ وہ چبا چبا کر بولی۔ تمہیں لگتا ہے میں اس دھمکی سے ڈر جاؤں گا؟ میں آپ کو مار بھی سکتی ہوں، اسی سے ڈر جائیں۔ تم جان لینے کا طریقہ طے کر کے آئی ہو، اس طریقے کے علاوہ ہر طریقہ آزما لو۔ خولا اسے دیکھتی مڑی، صحن کے اختتام پر روزگار ٹھہرا تھا۔ وہ اس تک گئی، ہولسٹر میں موجود گن کھینچی، بے پرواہ ٹھہرا۔ گارڈ گڑبڑایا لیکن وہ گن نکال چکی تھی، ایک دم ہڑبنگ سی مچی۔ بدر ہاتھ پشت پر باندھے اسے دیکھتا رہا۔ وہ گن اٹھائے، اس تک آئی اور اس کے دل کے مقام پر رکھی۔ گارڈ آگے بڑھا لیکن بدر کے اشارے پر رک گیا۔ اگر آپ نے کعب کو نقصان پہنچایا تو میں آپ کو مار سکتی ہوں۔ بدر اس کی غصے بھری آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ خاتون نے اگر مجھ پر گولی چلائی تو انہیں جانے دینا۔ وہ خولا کی آنکھوں کو دیکھتا بولا تو وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ اس کے سینے پر رکھا پستول نیچے آ گرا۔ بدر نے اس پستول کو آہستہ سے اس کے ہاتھ سے لیا، وہ مزاحمت تک نہ کر سکی۔ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی ہے خولا؟ اس نے نظریں خولا کی آنکھوں پر جمائے آہستہ سے پوچھا تھا۔ تھوڑی دیر قبل کے برعکس آواز میں دکھ سا تھا۔ خولا کے گلے میں گلٹی ابھری۔ آپ قاتل ہیں۔ تمہارے لیے میں صرف عشق لفظ جانتا ہوں۔ آپ نے صرف اسے نہیں مارا، آپ نے سب کچھ ختم کر دیا۔ سو محبت کس قدر عجیب شے تھی۔ ضبط رکھنے والی خولا محبت کی بے وفائی پر ہر ضبط بھلا بیٹھی تھی۔ تم ان سب کچھ میں خود کو شامل مت کرو، مجھے لگے گا میں واقعی سب ختم کر بیٹھا ہوں۔ اس فہرست میں پہلا نام میرا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ رو مت۔ جانے اس نے کیا کہا تھا، وہ بس ان آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کو دیکھ رہا تھا۔ رلانے والے آپ ہیں تو تم مجھے مار دو لیکن رو مت، وہ بے بسی سے بولا۔ خولا کو مزید رونا آیا۔ کاش یہ شخص قاتل نہ نکلتا، کاش اس کا کچی مٹی کا گھڑا سلامت رہتا۔ آپ کی باتیں اب سحر زدہ نہیں کرتیں بدر، میں نے وہ آنکھیں چن لی ہیں جو ساحر ہیں۔ اس نے آنسو صاف کیے، گردن سیدھی کی، دل ٹوٹ گیا۔ اور میرا کیا خولا؟ تم کسی اور کا نام لیتی ہو تو مر جانے کا جی کرتا ہے۔ کسی اور کو ڈھونڈ لیں، کوئی اور تم جیسا نہیں ہے۔ میں نہ ملی تو مر تھوڑی جائیں گے، زندہ تو رہوں گا۔ وہ جس کی آواز حاکم تھی وہ محکوم کیوں کر ہوئی؟ کوئی اور وجہ تلاش کریں زندہ رہنے کی۔ اس نے آنکھیں سخت کر لیں۔ میں ہر وجہ تمہیں بناتا ہوں،
یوں ہوا تھا کہ وہ اس کے جسم سے جان چھیننے جیسی باتیں کر رہی تھی اور وہ خود کو بچا لینا چاہتا تھا۔ مجھے آپ کا ساتھ نامنظور ہے بدر عبداللہ خود کو نامنظور ہوا۔ خولا نے کرب سے آنکھیں بند کیں، کعب کا چہرہ یاد کیا۔ ایک وہی شخص تھا جسے اب یاد رکھنا تھا، ایک وہی شخص۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ میں یہاں سے جا رہی ہوں تو بھول کر جا رہی ہوں کہ کون بدر عبداللہ۔ یوں مت کہو، ضبط۔ میں نے دل کے درجے بدل دیے، محبت کے درجے پر اگر کسی کو آنا تھا تو وہ کعب عباس ہوا۔ یوں مت بولو، بے بسی۔ گائز آئی ایم فیلنگ بیڈ فار بدر عبداللہ، آئی ڈونٹ نو وائی۔ آپ لوگوں کے کیا تاثرات ہیں؟ مجھ سے تو آگے پڑھا نہیں جا رہا بھائی، مجھے بدر عبداللہ کے لیے بہت برا لگ رہا ہے۔ میں اس سے وفادار رہوں گی، وہ میری وفا کا ہر مرکز ہوا۔ میں بھول گئی کون بدر عبداللہ۔ مجھے اپنی نظروں پر رہنے دو، گزارش، میں اسے چن رہی ہوں۔ مجھے مت چھوڑو ملکہ، التجا۔ خولا بلال نے سوچا تھا وہ اسے بتائے گی تو دیکھے گی کہ جو عشق جیسی باتیں کرتا تھا وہ اذیت میں کیسے جیے گا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں مر جانے والے تاثرات دیکھتی مر جانے جیسی ہوئی۔ کاش بدر عبداللہ نے وہ نہ کیا ہوتا، اس نے 2 قدم پیچھے لیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے بدر کہ خولا بلال سے کبھی محبت جیسا مرض ہوا ہے آپ کو، تو کعب عباس کو ایک خروش بھی نہیں آنی چاہیے۔ وہ زندہ رہا تو خولا رہے گی۔ جس دن میں نے اس شخص کے بارے میں سنا کہ وہ مر گیا، آپ اس زمین پر ڈھونڈ کر دکھائیے گا، کوئی خولا بلال نہیں ملے گی۔ وہ الٹے قدموں پیچھے کی طرف مڑتی گئی، بدر وہیں رکا رہا۔ وہ دور ہوتی گئی، اندر کے دروازے کی طرف اس کا وجود غائب ہوا۔ بدر نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا خولا، لیکن زندہ اب کعب عباس بھی نہیں رہے گا۔ اس سے کہو 8 دن زندہ رہ لے۔ اس نے آسمان کی نیلاہٹ کو زہر کی صورت پہ اندر پھیلتے محسوس کیا۔ 8 دن۔ چارپائی پر رکھے ڈھیروں سامان کو دیکھتے شیردل نے چور نظر خولا پر بھی ڈالی جو دکھتے پیر کو دبا رہی تھی۔ اتنا سب تم لے کر جاؤ گی؟ نہیں، چاہو تو 2-4 سوٹ تم بھی اٹھا سکتے ہو، لال والا زیادہ پیارا لگے گا۔ اس نے دوسرا پاؤں آگے کرتے اسے دبایا۔ شیردل خولا کے طنز کا برا معنی میں غیر سامان دیکھتا رہا۔ ویسے اتنا سامان لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ دادی کو پورا یقین ہے تم شادی کے اگلے دن کعب بائی کو قتل کر کے گھر واپس آ جاؤ گی۔ اس کا پاؤں دباتا ہاتھ رکا، چہرے پر صدمہ پھیلا۔ دادی کو یہ لگتا ہے؟ 100% یہی لگتا ہے۔ اس نے غصے سے دانت پیستے کمرے کی طرف دیکھا۔ دادی، نین تارا اور چچی وہیں تھی۔ پھر پاؤں نیچے رکھتے وہ کمرے کی طرف بڑھنے لگی جب دروازہ بجا۔ خولا رکی۔ جاؤ دیکھ کر آؤ کون ہے۔ کیوں، تمہارے پاؤں پر مہندی لگی ہے؟ وہ تنک کر وہیں کہتا بیٹھا۔ میں اس گھر میں چند دن کی مہمان ہوں، کچھ شرم کرو۔ اس نے افسوس سے شیردل کو دیکھا۔ اللہ تمہیں دنیا میں چند دن کا مہمان بنا دے، پھر شرم کر لوں گا۔ خولا کا چہرہ سرخ پڑا، پھر وہ تپے انداز میں آگے بڑھنے لگی جب شیردل اٹھا۔ جا رہا ہوں۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ خولا وہیں ٹھہری رہی۔ شیردل تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو کمرے کی طرف جانے لگا۔ کون ہے؟ یوسف بھائی ہیں، باجی کو لینے آئے ہیں۔ وہ وہیں رکی رہی۔ شیردل اندر گیا۔ تھوڑی دیر بعد چچی نین تارا کے ساتھ باہر نکلیں، کچھ شاپر اٹھائے وہ دونوں دروازے کی طرف بڑھی۔ خولا کے قدم بے ساختہ ان کے ساتھ ہوئے۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ نین تارا نے تعجب سے پوچھا۔ یوسف بھائی کو سلام کہنے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے مطمئن لگتی تھی۔ نین تارا کچھ ٹٹکی لیکن کہا کچھ نہیں۔ چچی اب دروازے پر رکے یوسف کو اندر آنے کا کہہ رہی تھی۔ نہیں آنٹی، فی الحال میں جلدی میں ہوں، اگلی مرتبہ فرصت سے آؤں گا تو بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ وہ وہیں دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ چچی سر ہلاتے پلٹی تو وہ نین تارا کے ساتھ باہر نکلی۔ ویسے میں چاہ رہی تھی کہ اگر بہتر ہوتا نین تارا اگلے چند دن ہمارے گھر رہ لیتی۔ نہ اس نے سلام کیا، نہ خیریت پوچھی، نہ بھائی کہہ کر پکارا۔ یوسف نے بے ساختہ نین تارا کو دیکھا۔ وہ خولا کو دیکھ رہی تھی، پھر اس کی نظر خولا پر گئی۔ اس نے خولا کے چہرے پر مزاح کا کوئی تاثر ڈھونڈنا چاہا لیکن اسے ناکامی ہوئی۔ وہ سنجیدہ تھی۔ اتنے زیادہ دن میں اپنی بیگم کے بغیر کیا کروں گا؟ وہ دونوں سنجیدہ تھی لیکن اسے پھر بھی مزاح کرنا چاہا۔ آپ کی بیگم ساری زندگی آپ کے ساتھ رہیں گی، لیکن ان 8 دنوں میں وہ میرے ساتھ رہ لیتی تو مجھے خوشی ہوتی۔ 8 دن بعد موقع کہاں ملے گا یوں اکٹھے ہونے کا؟ وہ مسکرائی اور نین تارا کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ یوسف کو پتہ چلا تو برا ہوگا۔ خولا کیا کر رہی تھی؟ 8 دن بعد ایسا کیا ہونے والا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ خولا چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ 8 دن بعد میری شادی ہے۔ یوسف کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ خولا کی مسکراہٹ ہونٹوں پر رہی۔
آپ مذاق کر رہی ہیں؟ میں مسکرا رہی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں مذاق کر رہی ہوں۔ یوسف رک کر اسے دیکھتا رہا، پھر ایک نظر نین تارا کو دیکھا، آنکھوں میں بے یقینی سی اتری۔ آپ جانتی تھیں؟ نین تارا نے جھکا سر ہاں میں ہلایا۔ خولا 2 قدم آگے کو ہوئی۔ یوسف کین سامنے آتے اس نے ہاتھ سینے پر باندھے، چہرہ اب سنجیدہ لگتا تھا۔ فی الحال میری طرف متوجہ ہوئیں محترم یوسف عبداللہ صاحب، کیونکہ ہمیں بات کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس نے نین تارا کی طرف سے رخ موڑتے خولا کو دیکھا۔ بدر بھائی یہ نہیں ہونے دیں گے۔ آپ جا کر بدر کو بتائیں گے؟ ابھی کے ابھی، وہ چبا کر بولا۔ وفادار ہیں بھائی سے؟ گاڑی میں بیٹھے نین، ہم حویلی جا رہے ہیں۔ وہ خولا کی بات کا جواب دیے بغیر گاڑی کی طرف جانے لگا۔ اگر آپ نے بدر کو بتایا تو پھر میں بھی بدر عبداللہ کو یہ بتا دوں گی کہ میں جانتی ہوں وہ میرے بھائی کا قاتل ہے۔ یوسف کے قدم زنجیر ہوئے، کسی نے بیک وقت آسمان کو سر سے اور زمین کو قدموں سے چھین لیا۔ وہ دھیرے سے پلٹا۔ خولا اسپاٹ تاثرات سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نین تارا کا جھکا سر مزید جھک گیا تھا۔ اور میں اسے یہ بھی بتاؤں گی کہ مجھے یہ راز بتانے والی نین تارا ہے۔ یہ جھٹکا زیادہ شدید تھا، یوسف کے لیے بھی اور نین تارا کے لیے بھی۔ نین تارا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اور یوسف نے صدمے سے اسے دیکھا۔ یہ نین تارا نے بتایا تھا کہ میرے بھائی کو قتل کرنے والا بدر عبداللہ ہے، اور نین تارا کو آپ نے بتایا تھا۔ اور آپ کو لگتا ہے میں اس دھمکی سے ڈر جاؤں گا؟ میں جاؤں گا اور بدر بھائی کو بتاؤں گا۔ اس کے چہرے پر بیک وقت ضبط، غصہ اور اذیت جھلکی تھی۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ اس بار ہمارے گھر سے نین تارا کا جنازہ اٹھے؟ وہ لڑکی کس قدر شفاق تھی، کس قدر ظالم تھی۔ یوسف عبداللہ کے گلے میں گلٹی ابھری۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ چلیں ہم مستقبل کا نقشہ کھینچتے ہیں یوسف۔ وہ مطمئن لگتی تھی جیسے سب کچھ سوچ رکھا ہو۔ آپ جا کر بدر کو بتائیں گے کہ خولا بلال کی شادی ہو رہی ہے۔ مجھے توقع ہے وہ کاپ کو مروا دے گا۔ اس کے بعد وہ میرے پاس آئے گا اور میں اسے بتاؤں گی کہ میں جانتی ہوں وہ میرے بھائی کا قاتل ہے، اور خولا بلال مر جائے گی لیکن اپنے بھائی کے قاتل سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ جاننا چاہے گا مجھے یہ بات کیسے معلوم۔ میں اسے بتا دوں گی کہ مجھے نین تارا نے بتایا تھا، اور نین تارا کو آپ نے۔ آپ کا بھائی بہت ظالم صحیح، لیکن جن کو عزیز رکھتا ہے انہیں دل سے عزیز رکھتا ہے، اور کیونکہ وہ مجھے عزیز رکھتا ہے تو وہ مجھے نہیں مارے گا۔ آپ اس کے بھائی ہیں تو آپ کو بھی نہیں مارے گا۔ لیکن نین تارا کا کیا یوسف؟ نین تارا بدر عبداللہ کو عزیز نہیں ہے تو کیا آپ اپنی محبوب بیوی کو مرنے دیں گے؟ اختتام پر اس نے کچھ افسوس سے پوچھا۔ یوسف کا چہرہ سفید پڑا تھا اور نین تارا کا سرخ۔ آپ بھائی کو نہیں بتائیں گی؟ جانے میں حکم دے رہا تھا یا گزارش کر رہا تھا، لیکن آواز ٹوٹ گئی۔ کیوں؟ اگر میری فیری ٹیل خراب ہوئی تو باقی سب کی سلامت کیوں رہے؟ نین تارا مجھے بہت عزیز ہے، لیکن اگر میری زندگی خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو میں آپ کی زندگی کی سلامت رہنے دوں گی۔ آپ اپنی بہن کے ساتھ یہ نہیں کریں گی۔ وہ ضبط سے خولا کو دیکھ رہا تھا۔ باہ خدا، میں بہت خود غرض ہوں۔ یہاں سے جائیں تو اپنی بیوی سے پوچھ لیجئے گا۔ اگلے کئی لمحے وہ دونوں خاموش رہے۔ نین تارا کچھ نہیں بولی، اسے خولا کی طرف سے ملنے والا صدمہ کافی تھا۔ آپ بھائی کے ساتھ اچھا نہیں کریں گی خولا، سو وہ ہار گیا۔ آپ کے بھائی نے میرے بھائی کے ساتھ جو کیا وہ کیا تھا؟ اس کی آنکھوں میں نفرت سی آئی۔ وہ اس غلطی پر شرمندہ ہیں خولا، انہیں ایک موقع دے دیں، وہ آپ کے لیے کچھ بھی کر دیں گے۔ وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ بدر خولا کو لے کر کس قدر سنجیدہ تھا وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ ہم کس کہانی میں جی رہے ہیں یوسف کہ میں اپنے بھائی کے قاتل کو معاف کر کے اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگ جاؤں؟ میں ہر شے معاف کر سکتی ہوں لیکن اپنے بھائی کو قتل نہیں۔ یوسف نے کرب سے آنکھیں بند کی، پھر کھول کر اسے دیکھا۔ اور مجھے یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اب ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں، وہ سکون سے کہنے لگی۔ 8 دن بہت زیادہ ہیں، اور ظاہر بدر عبداللہ کو علم ہو جائے گا کہ میری شادی ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو ایسا ہونے سے روک سکتے ہیں۔ اور آپ کو ایسا کرنا ہوگا کیونکہ پھر نتیجہ جو نکلے گا وہ ہمیں سے کسی کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ میں تباہ ہوئی تو آباد کسی اور کو بھی نہیں رہنے دوں گی۔ یہ مشکل ہے۔ اب یہ مشکل کیسے دور کرنی ہے یہ آپ کو دیکھنا ہوگا۔ وہ ویسے بھی الیکشنز میں مصروف ہوں گے تو مجھے نہیں لگتا یہ زیادہ مشکل ہوگا۔ اسے بے نیازی سے کاندھے اچکائے یوسف کچھ دیر چپ رہا۔ میں یہ کر لوں گا خولا، نین تارا کے لیے یہ بھی کر لوں گا، لیکن اس نے اسپاٹ تاثرات لیے خولا کو دیکھا۔ آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے جا رہی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شادی ہو جائے گی تو بدر بھائی آپ سے دستبردار ہو جائیں گے تو آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میں بدر عبداللہ کو جانتا ہوں۔ آپ ایک تباہی کو دعوت دینے جا رہی ہیں اور اس کے انجام ہر شے تباہ کرے گا۔ میں انتظار کر رہا ہوں نین۔ اختتام پر وہ نین تارا سے کہتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ خولا کے گلے میں گلٹی ابھری۔
تم کتنی ظالم ہو خولا. یوسف گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا تو نین تارا نے دکھ سے خولا کو دیکھا. اور تم تو جیسے جانتی نہیں ہو نا کہ میں نے یہ سب صرف یوسف کو دھمکانے کے لیے کہا ہے. میرا نام لے کر دھمکانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے خولا کو گھورا تو وہ ڈٹھائی سے مسکرائی. کیونکہ وہ صرف تمہارا شوہر نہیں ہے بلکہ تم سے محبت بھی کرتا ہے اور تمہاری حفاظت کے لیے وہ اپنے بھائی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے. اب جاؤ گھر. اس نے آگے بڑھتے نین تارا کو گلے سے لگایا اور پھر گھر کی طرف بڑھ گئی اور پیچھے کھڑی نین تارا خولا بلال کے الفاظ پر ساخت رہ گئی. وہ اس کے لیے اپنے بھائی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے. گاڑی کا ہارن بجا تو وہ چونکی ایک نظر بند دروازے پر ڈالی اور گاڑی کی طرف بڑھ گئی. اسے اب یوسف کا سامنا بھی کرنا تھا. تو گائز میں آج کے ایپیسوڈ کو ادھر ہی اینڈ کرتی ہوں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.